بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ، میں ہوں جواد شمسی۔ جس معاشرے میں نیکی کی جزا اور گناہ کی سزا کا تعین باقی نہ رہے، فرق باقی نہ رہے، وہ معاشرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ اور جو لوگ مثبت معاشرہ کے قیام کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، وہ میرے نزدیک قابل صد احترام ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے سیاستدان موجود ہیں کہ جو اپنے سیاسی بے باکیوں کی وجہ سے مختلف حلقوں میں زیر بحث رہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر وہ اپنے متنازع فیصلوں کی وجہ سے بھی مختلف حلقوں میں زیر بحث رہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز الحق صاحب، اور ان کا ایک تعارف اور بھی ہے کہ ایسے جرنیل کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی طاقت کی پیٹھ میں کیل ٹھونک دی تھی کہ جس کا ایک مطمع نظر تھا پاکستان کو نیچا دکھانا، لیکن اس کا زوم ایسا انہوں نے توڑا کہ جناب اور ضیاء الحق صاحب کی ایک شخصیت میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ان کی اپنی شخصیت تو کسی حوالے سے متنازع ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو عسکری بصیرت اور بصارت تھی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب۔ جناب اعجاز الحق صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، جی بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم جتنا بھی پروگرام کریں گے، میری خوش بختی ہے کہ آپ تشریف لائے، کہ جتنا بھی پروگرام کریں گے وہ سارا سچ پہ مبنی ہوگا۔ ہمیشہ جتنے بھی پروگرام کرتا ہوں سچ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ موجودہ صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس پہ کیا آپ تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، سیاسی، اقتصادی، سماجی، آزادی کہہ لیں، یعنی تمام حوالوں سے پاکستان اپنے اہم ترین موڑ سے گزرا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے 63 سالوں کے اندر پاکستان کو کبھی اتنا نازک دور سے گزرنا پڑا ہو جتنا نازک دور سے وہ اس وقت گزر رہا ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ یو آر ان دی آئی آف دا اسٹارم، یعنی کہ ساری دنیا کی نظریں بھی آپ پر ہیں، اور ساری دنیا کی یعنی کوشش بھی یہ ہے کہ آپ کو نیچے دکھایا جائے، اور آپ سے قربانی بھی لی جا رہی ہے، اور ساتھ آپ کو بجائے اس کا معاوضہ دینے کے آپ کو ایک بدنامی بھی دی جا رہی ہے اس کے عوض۔ تو اس صورتحال میں جبکہ ہم کہتے تو جمہوریت ہیں اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب جمہوریت اس طرح ہے جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو جیسے قرآن کا حصہ ہے، وہ میں اس قسم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ایک یہ فخری انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کا نہ ہم مطلب سمجھتے ہیں، نہ اس سے ہم نے کوئی کہتے ہیں کہ اس کے ثمرات۔ جمہوریت کو جمہور سے تو سمجھتے نہیں نا، یہ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ تو ہم جمہوریت کے معنی سمجھتے ہیں، نہ ہم جمہوریت پر عمل درآمد کرنا جانتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے جو اس کے ثمرات ملنے چاہیے وہ ہمیں ملیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کیوں ہماری 63 سالہ تاریخ میں مارشل لاء اور جمہوریت جو ہے وہ برابر برابر ملک میں رہی ہے، اور مارشل لاء جب بھی سوائے ضیاء الحق شہید کے مارشل لاء کے جب وہ ختم ہوا 1985 میں، تو ایک غیر جانبدار کہہ لیں آپ، الیکشنز ہوئے، غیر جانبدار کہہ لیں یا وہ نان پارٹی کہہ لیں اس کو، نان پارٹی الیکشنز ہوئے، جانبدار تھے یا نہیں تھے یہ تو مطلب تاریخ کا حصہ ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن آج بھی آپ اگر لوگوں سے پوچھیں اور ملک کے بڑے سیاستدانوں سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ 1985 کی اسمبلی جو تھی وہ باقی اسمبلیوں سے کم بہتر کارکردگی اپنی جو ہے وہ دکھا کر گئی ہے، لیکن یہ کیونکہ میں اس وقت اسمبلی کا حصہ نہیں تھا، یہ ایک ویسے ہی میں نے ضمنی سی بات کر دی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں یعنی جب پرویز مشرف صاحب اپنے آخری سال میں آئے اور 2007 کے اندر جو انہوں نے طے بتہ ایک کے بعد دوسری جو غلطیاں کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو گیا۔ ان کے کمزور ہونے کی وجہ یہ کہ میں یہ کیونکہ پرویز مشرف کے ساتھ تو آپ بھی تھے نا؟ یہ میں بالکل تھا نا، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور
میں اس بات کو اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات ہی آپ کو بتا دوں کہ اپنی زندگی کی جو میں چند ایک غلطیاں سمجھتا ہوں کہ میں نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا اور اس سے نقصان اٹھانا پڑا آگے یا پچھتانا پڑا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان اقدامات کی وجہ سے، جن اقدامات پر مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا، مجبوری کہہ لیں یا اپنی مرضی سے کہہ لیں۔ اچھا قطع کلامی معاف، یہاں پہ اعجاز الحق صاحب مجھے بتائیے گا کہ سیاستدان بچوں کی طرح غلطی کر کے کیوں سنبھلتے ہیں؟ نہیں، بات نہیں ہے، انسان ہے ہی غلطی کا پتلا۔ انسان اگر غلطی نہ کرے تو پھر فرشتہ کیوں نہ ہو وہ۔ اور کئی مرتبہ آپ ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی آپ کو اپنی نہیں، اس غلطی سے ملک کو بھی تو نقصان پہنچتا ہے۔ نہیں، ملک کو نقصان ضرور پہنچتا ہے، لیکن اگر دانستہ غلطی کریں تو اور بات ہے، اگر غیر دانستہ غلطی ہو تو وہ اور بات ہے۔ آپ کی سوچ مثبت ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ منفی ہو سکتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، آپ آ جائیں ادھر۔ اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے آگے الیکشنز میں جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایز اے ٹیم الیکشنز کے اندر جائیں، جی، اور پھر جو لال مسجد سے لے کر اور 9 مارچ سے لے کر اور 3 نومبر کے بیچ میں جو کچھ ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح تھا۔ آپ اس وقت آپ کے پاس وزارت بھی وہی تھی، مذہبی امور کی وزارت تھی، لیکن اس وزارت کا نہیں، آپ کو چینل پہ آنسو بہاتے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، لیکن آپ اپنے دل کی کیفیت بھی بتائیں ذرا لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ لال مسجد کے حوالے سے میری زندگی کا اگر سب سے مجھے کوئی چیز اگر کسی پہ افسوس ہے یا میں مجھے کوئی غلطی، تو آیا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط تھا؟ وہ اس بات پہ نہیں تھا کیونکہ میں اس کا حصہ ہی نہیں تھا، میری وزارت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ وزارت داخلہ کے متحد تھے تمام ادارے، وفاق جو اسلام آباد کا تھا، آپریشن فوجی تھا، اثر انداز اس کے اوپر یعنی تمام جو اوقاف تھا اسلام آباد کا وہ وزارت داخلہ کے انڈر تھا۔ ہائرنگ، فائرنگ، سیلری، متنازع ہونا، این او سی دینا، وہ مذہبی امور کے ساتھ کوئی دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وزیر مذہبی امور، لیکن آپ مضبوط وزیر تھے۔ نہیں، میں اسی لیے تو میں نے نیگوشیٹ کیا 3 دن ان کے ساتھ، اسی لیے میں نے شروع میں سب سے پہلے اگر میں گیا نیگوشیٹ میں نے کیا، ایگریمنٹ بھی تقریباً ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی تاریخ کا ایک وہ سانے اس کو کہہ لیں جس کے اندر ایسی چیزیں تھیں جس کا نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ کون اس کے پیچھے تھا، کون اس کے سٹرنگ چلا رہا تھا۔ اس سانحہ کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکے گا اس کے ذمہ دار نہیں سر، آپ سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، وہی تو میں بتا رہا ہوں، ہم دیکھ رہے تھے، ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے آخری دن تک، آخری دن ہی نیگوشیٹ کیا میں نے۔ سر انکوائریاں تو اس ملک میں آج تک چل رہی ہیں، برسوں پرانی، وہ نہیں مکمل ہوئی؟ نہیں، ہونی چاہیے ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ذمہ داران جو ہیں سر آپ اپنا خیال بتائیں، اس کے بعد انکوائری میں بھی تو مثلا یہ بات سامنے آئے گی، لیکن آپ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی غلطی زیادہ جس میں اس لیے کہ اگر وہ غلطی کر بھی رہے تھے تو ان کے پاس وہ آپریٹس نہیں تھا جو حکومت کے پاس تھا، جو مطلب مسل تھا یا جو زور تھا یا طاقت تھی۔ تو جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر وہ اجتناب کرے تو پھر اتنی تباہی سے ہم بچ سکتے تھے۔ غلطی ہو سکتا ہے ان کی بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بالکل غلطی نہیں تھی، اگر مورچے بنائے ہوئے تھے اور وہ اگر کوئی مطالبات اس قسم کے کر رہے تھے جو کہ نافذ نہیں ہو سکتے تھے، اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے، غلطی ان سے بھی، لیکن ذمہ داری ہماری تھی۔ اسی لیے میں ان کو شروع سے یہ کہتا رہا کہ آپ اس معاملے پہ سیریس نیگوسیشنز کریں، اور اس کو کیونکہ ہم اب بات کہیں اور کر رہے تھے، چل ہم اس طرف پڑھیں۔ نہیں، وہ اس کو آپ مکمل کیونکہ یہ تو اس وقت جب میں سمجھتا ہوں کہ مارچ میں جب یہ معاملات خراب ہوئے، جنوری فیبرری کے اندر جب یہ ٹیک اوور ہوا، حکومت نے اس کو ڈیلے کروایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو لوگ، کیونکہ پھر مارچ میں ہی 9 مارچ کو ہو گیا تھا، افتخار چودھری صاحب کو الگ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ بالکل۔ تو کچھ میڈیا ایڈوائزرز جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو یہ رائے دے رہے تھے، جو کہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں اب جب پیچھے اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی پرویز مشرف کا یہ جو سپریم کورٹ والا مسئلہ اٹھتا تھا تو ادھر سے یہ لال مسجد کا اٹھ جاتا تھا بیلنس کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ سازش ہو رہی تھی؟ سازش تو تھی، اس میں گورنمنٹ کے خلاف تھی یا پاکستان کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ دین کے خلاف تھی، پاکستان کے خلاف تھی، کیونکہ ایک مدرسہ تھا اور مدرسے کے اگر اس قسم کا تاثر جائے گا تو تمام مدرسے اس سے متاثر ہوں گے اور یہ بات ہوگی۔ تو وہ یہ کوشش کی جا رہی تھی
کہ جہاں یہ عدلیہ کا معاملہ اوپر جائے اور یہ وکلا کی تحریک چلے، آپ ادھر کوئی چیز شوشہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اس چیز سے اور پرلونگ ہوا زیادہ. اگر پرلونگ نہ ہوتا نہیں تو یہ طاقتیں کون تھیں؟ تو یہ اب دیکھیں میں نہیں بتا سکتا یہاں بیٹھ کے کہ کون سی طاقتیں تھیں. کوئی ایجنسیاں تھیں، کوئی غیر ملکی تھیں، کوئی اندرونی تھیں، کوئی بیرونی تھیں، کوئی کون مشیر تھے کون نہیں تھے، کیونکہ مجھے اس کا نہیں معلوم. سر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یہ قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. 3 دن جب میں نے پہلے نیگوشیٹ کیا تھا تقریباً ان کو منا لیا تھا، لیکن اس میں پھر کوئی سی ڈی اے نے غلط ان کو نوٹسز بھجوا دیے جس پہ وہ پھر بیک ٹریک کر گئے. پھر علماء اکرام آئے، تمام دیوبندی جو فرقے کے لوگ تھے اور وفاق المدارس سے جن کا تعلق تھا وہ تمام علماء آئے. ان سے میں نے ان کو کہا آپ نیگوشیٹ کریں، اپنا مہمان بنایا، ان کو لے کر آیا کراچی سے، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے اس مسئلے میں. پھر ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. اس کے بعد میں بیچ میں نہیں پڑا سوائے اس کے کہ آخری دن جب میں انہی علماء کو ملانے گیا تو وزیر اعظم نے بتایا کہ آج چودھری صاحب جا رہے ہیں بات چیت کرنے، اگر آپ نے جانا ہو تو آپ بھی ساتھ چلے جائیں. تو میں اور 3 علماء اکرام کے نمائندے ہم ساتھ چلے گئے تھے، لیکن وہ آخری مومنٹ تک بات نہیں بن سکی اور پھر مسئلہ جو ہے وہ خرابی کی طرف گیا. لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس وقت آنسو بہانے کے بجائے جو آپ نے کہا کہ وہ اس سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری مرضی کے، ہماری نظریے کے یہ تمام معاملات جو ہے وہ خلاف تھے. عدلیہ کے معاملے پہ بھی اور 3 نومبر پہ بھی اور بگٹی کے معاملے پر بھی اور خاص طور پہ لال مسجد پہ میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے اس ایک نقطے پر مجھے الگ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن سب کا مشورہ یہ تھا، علماء اکرام کا مشورہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہٹ جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ مدرسوں کے اوپر کوئی چڑھائی ہو جائے اور اس مدرسے کی وجہ سے باقی مدرسوں کے اوپر آ جائے تو آپ ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کے کہنے پر پھر میں بیک ٹریک کر گیا. ناظرین ہم اجازت الحق صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے، شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.